أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، ہادی بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس مبارک گھڑی، اس مبارک مجلس میں علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین۔ محترم بھائیوں، معزز پردہ نشین خواتین، ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے ہم پر کہ ہم اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں، خاص کر اس دور میں علمی مجالس کئی سارے ہوتے ہیں، علمی بیانات جہاں شرعی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے تعلق سے باتیں ہوتی ہے، تو ایسے بیانات مجالس کئی سارے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جانے کی توفیق بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلی بات مبارک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کیا، ان لوگوں میں سے جمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہ چاہتا کہ اس بندے کو خیر کروں، اس بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ برکتیں دوں، اس بندے کو خاص کر لوں، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے مال و دولت سے نہیں نوازتا، اہل و عیال سے، گھر بار سے، کار بنگلہ سے نہیں نوازتا، جو کہ خاص طور پر دنیائی آرائش ہے۔ دیکھنے کے لیے دنیا میں یہی چیز ہے جس کو ہم جسے دیکھتے ہی، حاصل کرتے ہی خوشی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے خیر کا معاملہ چاہتا تو دیکھیے اس طرح آپ کو ان مجالس میں جمع کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی نالج، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اسی طرح ان خاص بندوں میں اللہ ہمیں شمار کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تا دم حیات علم کو حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم ائمہ اربعہ کے تعلق سے جاننے کی، ان کے سوانح حیات، ان کے بایوگرافی کے بارے میں کچھ باتیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے، جو ائمہ اربعہ میں پہلے نمبر پہ وہ آتے ہیں یعنی تاریخ کے حساب سے، تو ان کے تعلق سے، ان کی خدمات، ان کا علم کا جو سرچشمہ تھا، وہ علم کے بہت بڑے فقیہ تھے اس دور کے، اس طرح کئی سارے باتیں ہم نے ان کے تعلق سے جانی۔ اور اسی طرح تاریخ کے حساب سے ائمہ اربعہ میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ یہ ائمہ اربعہ میں دوسرے مقام میں آتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کا دور امام ابو حنیفہ کے دور کے بعد کا تھا، یعنی ان کی پیدائش کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے تعلق سے چند باتیں آج ہم اس مجلس میں جانیں گے انشاءاللہ۔ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، یہ تبع تابعین یعنی صحابہ کے بعد، تابعین کے دور کے بعد کے ایک دور کے ایک بہت بڑے سلف، ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ اگر آج کے دور کے حساب سے ان کو فٹ کیا جائے تو یہ خاص طور پر مالکی لوگ اپنا امام مانتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ صرف مالکیوں کے امام نہیں، بلکہ اہل السنہ والجماعہ،
اہل حدیث سلف منہج اور تمام امت مسلمہ کے امام ہیں، بلکہ پیشوا بھی ہیں۔ ان کی سوانح حیات، ان کی بایوگرافی سے کئی سارے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں ہم، اور ان کے تعلق سے آج جانیں گے کہ سب سے پہلا ان کا نام یہ تھا ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، تو ان کا نام آتا ہے امام مالک بن انس بن مالک ابو عامر رحمہ اللہ، یعنی ان کا نام مالک تھا، ان کے والد کا نام انس اور ان کے دادا کا نام مالک، اور پھر ان کے پردادا کا نام ابو عامر تھا۔ یہ کس لیے میں اتنا لمبا نام سناتا ہوں انشاءاللہ آپ جانیں گے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہ دراصل مدینے کے رہا کرتے ہیں، اور ان کی پیدائش بھی تقریباً مدینہ میں 93 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی 93 ہجری 93 ہجری میں ان کی پیدائش مدینے میں ہوا کرتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے۔ اگر ان کی جو نسب ہے، ان کی جو نسبت ہے وہ دیکھیں تو ان کا قبیلہ ہے ذو اصبح نامی یمنی عرب کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یعنی یہ خاص طور پر حجازی یعنی عرب کے قبیلے سے نہیں، مدینہ اور مکہ سے، بلکہ یہ یمن سے ہوا کرتے تھے ان کے آب و اجداد، لیکن ان کی پیدائش یہیں ہوتی ہے، ان کی نسبت یمنی ذو اصبح نامی قبیلے سے ہوا کرتی ہے۔ اور ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، ان کے القاب ہیں، کیونکہ یہ مدینے میں پیدا ہوئے اور بہت بڑے اماموں میں شمار ہوئے، تو ان کو خاص طور پر یہ لقب دیا گیا کہ یہ امام دار الہجرہ، یعنی ہجرت کرنے کی جگہ کے امام ہیں، یعنی مدینے کے امام۔ اور دوسرے الفاظ میں دوسرے القاب کو دیکھتے ہیں کہ یہ امام اہل المدینہ، یہ مدینے کے سب سے بڑے اماموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش جب ہوتی ہے تو ان کے باپ، ان کے دادا اور ان کے پردادا، ان کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک بہت علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل ایک سادے سیدھا آدمی تھے، مال و دولت کی تو کثرت نہیں تھی، لیکن علم کی دولت سے اللہ اتنا نوازا کہ ان کے باپ انس رحمہ اللہ، پھر مالک رحمہ اللہ، پھر ان کے جو پردادا ہیں ابو عامر، یہ بھی بہت ہی علم سے نوازے گئے اور محدث مانے جاتے ہیں، حدیث کے فن میں بہت بڑے گہرا علم رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے دادا جو مالک یہی نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بالاتفاق تابعین میں شمار ہوتے، یعنی یہ باقاعدہ صحابہ کو دیکھے، صحابہ کے اس دور میں رہتے تھے اور صحابہ سے باقاعدہ علم حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور کئی تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مالک رحمہ اللہ ان کے دادا تھے، جو مالک کے نام سے ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت، ابو ہریرہ جیسے عظیم و جلیل قدر صحابہ سے یہ باقاعدہ دیکھے اور علم حاصل کیے ہیں۔ اور ان کے پردادا جو ابو عامر کے نام سے جانے جاتے، ان کے تعلق سے بالاتفاق تاریخی روایات ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، یہ علمی بحث ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق یہ ابو عامر یہ صحابی تھے۔ بدر کے جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آ کر ملتے ہیں، مدینے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی بدر کے واقعے کے بعد، بدر کے سال کے بعد یہ تمام جنگ میں شامل کیا کرتے اور یہ بحیثیت صحابی جانے جاتے ہیں ایک تاریخ کے واقعے کے حساب سے۔ اور اس کے بعد ان کی ماں، ان کا نام آتا ہے عالیہ بنت شریک، یہ بھی عرب کی تھی، مدینہ کی ہوا کرتی تھی۔ تو ان کا دور اور ان کا خاندان بہت ہی علم والا خاندان تھا، اور خاص طور پر حدیث کے علوم میں، حدیث کے میدان میں، حدیث کے سبجیکٹ میں یہ خاندان نام و مشہور خاندان رہا کرتا تھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ ان کے بچپنے کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا بچپنا اور ان کا جو دور تھا وہ بہت ہی خطرناک اور خون خرابے کا دور تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ بالکل اتنے کٹھین مرحلے سے گزرے، ان کے بچپنے میں کئی سارے لوگوں کو قتل ہوئے دیکھے، خون خرابے کے دور سے گزرے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کی جب پیدائش ہوئی تو بنو امیہ، جو بالکل ایک بہت بڑی خلافت تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو بنو امیہ کا آخری حد آ گیا تھا، آخری خلیفہ کا وہ دور گزر رہا تھا۔ چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا وہ دور تھا، اور آخری بنو امیہ کا دور تھا۔ تو اس وقت فتنے اتنے پھیلے ہوئے تھے، جہاں دیکھو خون خرابہ، ظلم و ستم کا وہ راستہ تھا۔ اور اس کے بعد جب امام مالک رحمہ اللہ بڑے ہوئے اور جب تعلیم حاصل کرنے کا وہ دور آیا، تو اس وقت بنو عباسیہ کا دور شروع ہوا، اور وہاں سے لے کر امام مالک رحمہ اللہ ابو العباس صفاح
اور اس کے بعد ابو جعفر المنصور مہدی، ایسے عباسی دور کے اولین خلیفہ کے دور سے گزرے، اور اس دور میں ان کی جو شہرت تھی، ان کا جو نام تھا، وہ بہت ہی اونچا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جب مالک رحمہ اللہ بچپنے میں تھے تو یہ چاہے وہ بنو امیہ ہو اور بنو عباسی ہو، دونوں خلافت کے دور کو انہوں نے پایا اور انہوں نے دونوں دور کا محاذرہ کیا۔ اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی علم کی بات، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کیسے علم کے پیکر تھے، کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، تو دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اپنے بچپنے سے ہی جہاں علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہیں ہم چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے کئی علماء ہو، وہ چاہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری، مسلم، ان ائمہ کا پہلا کام یہی تھا کہ بچپن ہی میں ان لوگوں نے قرآن کی تحفیظ مکمل کر لی تھی۔ آپ کے کئی سارے علماء کو اٹھا کر دیکھیے، ان کا جو دور تقریباً علماء کرام مورخین بتاتے ہیں کہ اکثریت 10 سال کے اندر یہ لوگ قرآن حفظ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں آج کل کے دور کے حساب سے بچے 10th کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے تعلق سے شعور نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھے یا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اماموں کا دور کچھ ایسا گزرا کہ ان کی ابتدائی تعلیم، ان کی شروعات یہیں سے ہوتی کہ وہ حفظ قرآن میں لگ جاتے تھے۔ اور اسی طرح ان کی ماں جو عالیہ بنت شریک تھی، وہ حفظ قرآن میں داخل کی، اور حافظ ہونے کے بعد اس دور کے حساب سے سب سے زیادہ مشہور وہ سبجیکٹ تھا جو حدیث کہلاتا۔ تو حدیث حفظ کرنے میں، حدیث پڑھنے میں امام مالک رحمہ اللہ سب سے زیادہ شوقین رہا کرتے ہیں، اور یہ مدینے میں رہ کر امام مالک رحمہ اللہ سب سے زیادہ علم حاصل کیے، اور متفق علیہ بات یہ ہے، یعنی سب علماء کرام کے تعلق سے یہ بات اتفاق ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ علم کو تلاش کرنے میں کبھی مدینہ سے باہر ہی نہیں گئے۔ یعنی جس طرح ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس بایوگرافی میں دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عراق میں رہتے ہوئے وہاں سے کوفہ سے یہاں آتے تھے، مکہ، مدینہ، دوسرے جگہوں جاتے تھے اور وہاں جا کر علم حاصل کرتے۔ لیکن بات آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، تو بالاتفاق یہ بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کبھی اپنے اس مدینے کو چھوڑ کر باہر نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں کہ مدینے سے باہر جانا نہیں تھا، بلکہ علم اتنا بھرا پڑا تھا کہ اللہ اکبر، علم کے بہت بڑے بڑے علماء مدینے میں ہی پایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے تاریخ میں، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، تو وہ تمام جو عجمی علماء کرام تھے، سلف تھے، وہ باقاعدہ آتے ہیں حجاز کو، وہ باقاعدہ آتے ہیں مکہ مدینے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طور سے امام مالک بن انس رحمہ اللہ بھی یہ اپنے جگہ سے ہلے نہیں، بلکہ امام یہی مدینے میں رہتے اور مدینے سے علم بھی حاصل کرتے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہی کہہ دیے، اور یہ پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ مدینہ چاہے دنیا کتنا بھی ڈیولپ ہو جائے، چاہے دنیا علم کے میدان میں کتنا بھی آگے بڑھ جائے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے سواری کو نکالے گا علم کے غرض سے، اپنے سواری کو، اپنی اونٹنی کو نکالے گا علم تلاش کرنے میں، وہ پوری دنیا جا کر علم حاصل کر کے تھک جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ، لیکن وہ ایسا عالم نہیں پائے گا، وہ اتنا علم میں گہرے علم رکھتے ہوئے ایسے عالم کو نہیں پائے گا جو عالم مدینے کا نہ ہو۔ یعنی مدینے میں اتنے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے ہیں، اور علم کا یہ سرچشمہ تھا کہ یہاں دور دور سے آ کر لوگ اسلاف علم حاصل کرتے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ یہ مدینے کی بہت بڑی خصوصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا علم براہ راست صحابہ حاصل کیے، اور پھر تابعین، پھر تبع تابعین کے پاس یہ علم پھیلی گئی، یہ علم وہ لوگ حاصل کیا کرتے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے دیکھتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ مدینے میں رہ کر علم کو حاصل کیے، اور سب سے زیادہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ کئی سارے بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کیے، لیکن سر فہرست پہلے نمبر پہ اس عالم کا نام آتا ہے، اس سلف کا نام آتا ہے جن کا نام نافع مولا ابن عمر نافع ہے۔ نافع مولا ابن عمر، یہ نافع کون ہے؟ بہت بڑے سلف اور بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں، اور یہ کون، ان کے تعلق سے اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا یہ عبداللہ بن عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے جو لڑکے ہیں، عبداللہ بن عمر، ان کے غلام تھے۔
ان کے غلام ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنا علم تھا کہ سبحان اللہ یہ سب سے بڑے محدث پہچانے گئے تابعین میں سے، بہت بڑے محدث پہچانے گئے، اور آخر میں امام مالک کو سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں، سب سے زیادہ حدیث بیان کیے یہ نافع مولا ابن عمر تھے۔ اور ایسا نہیں کہ غلام ہونے کے باوجود اتنا علم کیسے مل گئے، جو ہمارے تصور میں ہے نا، ہمارے تصور میں یعنی غلامی، یعنی غلام رہنا، اپنے کام کاج کرنا، اپنے جو مالک ہیں ان کے کام کاج کرنا، یہی ان کا کام تھا، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے علم کے میدان میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کو تو ختم نہیں کیا، حرام نہیں کیا، بلکہ غلاموں کا درجہ اتنا بلند کیا کہ آپ علم کے میدان میں دیکھو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث ہو، بڑے بڑے صحابہ کرام کے غلام ان کے پاس اتنا علم تھا، بلکہ وہ علم کے اتنے بڑے پیکر ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر تھے، ان کے پاس جو غلام نافع تھے، تو عبداللہ بن عمر کی جو علم، ان کا جو علم تھا، اس علم کا پوری طرح وارث بن گئے تھے نافع، اللہ اکبر، یہ غلاموں کا درجہ اسلام اتنا دیا تھا۔ تو یہ نافع مولا ابن عمر، ان کے پاس کئی سارے حدیثیں پڑھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ اسی طرح ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، ان کا نام آتا ہے، یہ بھی مدنی علماء میں سے تھے، اور ان کے پاس تقریباً امام مالک رحمہ اللہ 17 سال حدیثیں روایت کی، حدیث کا نالج علم حاصل کیے، اور 17 سال میں اتنا گہرا علم حاصل کر لیے تھے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو علم کی جو شوق تھا، علم کا جو شوق تھا، اور اتنا شوقین بھی ہوا کرتے تھے کہ اپنی پوری زندگی علم کے لیے خپا کر دیے، لیکن اس کے باوجود ایک واقعے سے آپ کو میں اس واقعے پر روشنی ڈال کے سمجھانا چاہوں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ کتنے فکر مند تھے کہ میں علم حاصل کروں۔ ایک واقعہ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ وہ عید کا موقع تھا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہماری بات ہو جائے تو ہم سب نکلتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، یا پھر اگر ہم علم بھی ہو، طالب علم بھی ہو، اسٹوڈنٹ بھی ہو، لیکن عید کا موقع آ جائے تو خوشیاں منانے کا موقع ہے، گھر جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، یہی ہوتی ہے عام زندگی۔ لیکن آپ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کی علم کی تشنگی، علم کی جو پیاس ہے، وہ دیکھیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آج عید کا موقع ہے، اگر میں میرے استاد کے پاس چلوں تو کوئی بھی نہیں ہوں گے، ہے یا نہیں؟ عید کا موقع ہے، کوئی بھی نہیں ہوں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تو میں جاؤں گا اور وہاں علم حاصل کر لوں گا۔ اسی طرح جاتے ہیں ابن شہاب زہری، جن کے تعلق سے میں بیان کیا، ان کے پاس جاتے ہیں، گھر میں جا کر دستخط دینے کے بعد ابن شہاب اپنے لونڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ لونڈی کو بھیج کر پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، تو دیکھتی ہے لونڈی مالک بن انس آئے ہیں، تو دریافت کرتے ہیں کہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج تو عید کا موقع ہے استاد، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیث تھوڑے زیادہ حدیثیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے حلقے میں آتا ہوں، آپ کے مدرسے میں آتا ہوں، وہاں عام طور پر آپ حدیث بیان کرتے، لیکن آج میں اگر حدیث پڑھ لوں گا تو سب سے زیادہ نکل جاؤں گا۔ تو یہ شوق دیکھتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ابن شہاب رحمہ اللہ کھانے کے لیے، کھانا رکھنے کے لیے اپنی لونڈی سے کہتے، تو امام مالک رحمہ اللہ منع کر دیتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آیا بھی اس کے لیے نہیں کہ کھاؤں میں، لیکن میں آیا تو علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ابن شہاب بالکل 40 حدیثیں روایت کرتے، یعنی 40 حدیث ایک ہی بار روایت کرتے، سکھاتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اپنی تختی اٹھاتے اور تختی میں لکھتے جاتے، اور 40 حدیث ہونے کے بعد اس کے بعد بھی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اگر کچھ حدیثیں ہیں تو اور بھی مجھے سکھائیے۔ تو اس وقت دیکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ 40 حدیث ایک ہی بار سکھا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ نکل نہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد امام ابن شہاب کہتے ہیں کہ اگر تم ان 40 حدیث کو یاد کر لیتے ہو تو اس کے بعد میں دوسری حدیثیں سناؤں گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفظ کی طاقت دی تھی کہ انہوں نے لکھنے شروع کیے تھے، اور اس کے بعد لکھ کے ختم کیے تو فوری کہتے ہیں کہ میں منہ زبانی یاد کر لیا، اگر آپ تختی لے لیں گے تو بھی میں آپ کو سنا دوں گا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں ابن شہاب، تو اپنی تختی لیتے ہیں امام مالک کی اور کہتے ہیں کہ سناؤ 40 حدیثیں، اور امام مالک رحمہ اللہ بہت ہی آسان سے 40 حدیثیں سنا دیتے۔ اور اس کے بعد امام ابن شہاب رحمہ اللہ زہری یہ کہتے ہیں کہ تم تو حافظ کا درجے میں پہنچ گئے ہو، اللہ اکبر۔ حافظ کا درجہ یہ نہیں، جب ہم عام طور پر حافظ کہیں گے نا، یہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، لیکن حدیث کے مقام میں اگر محدث کو حافظ کہا جائے تو وہ حفظ کا، محدث کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ ایسا حافظ جو کہنے میں صحیح،
جو سچا پکا عالم ہو اور زاہد ہو اور یہ جو روایت کرے گا، یعنی یہ جو عالم جو حافظ کے نام سے یہ محدث جانا جاتا ہے، اگر یہ روایت کرے تو اس کی روایت صحیح ہوگی۔ تو اتنا بڑا لقب اور یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم تو حافظ کے درجے میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ علم کی تشنگی تھی، اور یہ علم سیکھنے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کا وہ دور آتا ہے جب کئی سارے علماء کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ان کے شاگرد ہو یا ان کے اس دور کے امام ہو، تو ان کے تعلق سے یہ لوگ اتنا ان کی ثنا کرتے ہیں، اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور انشاءاللہ یہ ائمہ اربعہ کے تیسرے امام ہیں، تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کے بارے میں سنیں گے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بات آ جائے اذا ذکر العالم، اگر بات آ جائے عالم کی، فالمالک یعنی فمالک النجم، تو مالک رحمہ اللہ بات آ جاتی ہے علماء کی، ہاں فلاں عالم ہے فلاں عالم ہے، تو اگر بات آ جائے علماء کی، فمالک النجم، تو مالک رحمہ اللہ تو یہ تو ستارے ہیں، آسمان میں ان کے علم پہنچ گئی ہے، تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں مالک عالم اہل الحجاز، یہ جو مالک ہوتے ہیں ان کی علم اتنی گہرائی سے علم حاصل کیے کہ یہ اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ جو سعودیہ ہے تو اہل حجاز کے عالم ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر خود امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں لولا مالک و سفیان لذهب علم اہل الحجاز، اگر مالک نہ ہوتے، اگر مالک اور سفیان بن عیینہ یہ بھی بہت بڑے سلف میں سے تھے، اگر یہ دو شخصیت نہ ہوتی لذهب اہل الحجاز، یعنی اہل حجاز مکہ مدینہ کا جو علم تھا یہ علم چلے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی گہرائی سے یہ لوگ علم حاصل کیے کہ بعد آنے والے لوگ اور اس دور کے بڑے بڑے علماء اکرام ان کی تعریف پہ یہ سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، یہ شہادت، یہ گواہی دیتے تھے کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ اور آخرکار وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے، نافع مولا ابن عمر جو ان کے استاد ہیں، وہ ان کے موت کے قریب جب دیکھتے ہیں کہ مسجد النبوی یعنی مدینہ، عام طور پر اٹھا لیجئے، مدینہ میں اگر درس دینا ہو یعنی ایسا بیان کرنا ہو تو ایسا نہیں، آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہ مستند اور بالکل سرٹیفائیڈ درس وہاں ہوتے ہیں مسجد النبوی میں، اور باہر کے علماء، باہر کے لوگ جہاں مساجد وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا ایک مرتبہ ملتا ہے مسجد النبوی میں درس دینے والے علماء کو۔ اور اس زمانے میں مسجد النبوی کو چھوڑ کر کہیں علماء بیان نہیں کیا کرتے، درس نہیں دیا کرتے تھے، چاہے وہ حدیث ہو، تفسیر ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو نافع کا وہ آخری کڑی آتی ہے موت کی، تو جب دیگر علماء اکرام تلاش کرتے ہیں کہ آخر اب کون اس مسند میں بیٹھیں گے، یعنی کون بیٹھیں گے اور علم پھیلائیں گے، درس دیں گے، تو سب بالاتفاق، چاہے اس دور کے خود استاد کا ہو مقام، لیکن سب بالاتفاق یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس جگہ کے اہل تو مالک بن انس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی عمر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو لگ بھگ 20 سال کے بھی عمر کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، 20 سال کے بھی نہیں پہنچے، لیکن ان سے بڑے بڑے استاد یہ گواہی دے چکے تھے کہ مالک کے علاوہ کوئی اس مسند پہ، کوئی اس جگہ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ تقویٰ دیکھیے مالک رحمہ اللہ کا کہ اس وقت تک اس چیئر میں نہیں بیٹھے، اس وقت تک مسجد النبوی کے اس جگہ میں نہیں بیٹھے، اور اس بڑے عظیم الشان مسند کو اپنے سر پر اٹھانے کے لیے طاقت کا اظہار نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک رحمہ اللہ یہ کہہ چکے تھے کہ میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، اس کا اہل میں نہیں ہوں۔ یہی ہوتے ہیں امام، یہی ہوتے ہیں تقویدار کی علامت کہ اپنے اندر صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ کبھی آگے بڑھ کر نہیں آتے، آج کے لوگوں کے حساب سے نہیں۔ عہدہ مل جاتا، چاہے عہدے کے میں اہل ہوں یا نہیں، تو عہدے کے لیے مرنا، عہدے کے لیے آگے بڑھ کر جانا، جہاں اللہ تعالیٰ اسے منع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ڈراتے ہیں، لیکن عہدہ چاہیے۔ لیکن دیکھیے امام مالک جن کے تعلق سے کتنے بڑے شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو آخرکار مرحلہ آتا ہے کہ امام مالک کے تعلق سے بالکل اس دور کے 70 بڑے بڑے علماء اسلاف اکرام یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس مسند کے آپ کے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں۔ تو اس کے بعد چل کر امام مالک رحمہ اللہ اس مسند میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد تدریسی کا دور آتا ہے، یعنی درس بیان کرنا، حدیثیں بیان کرنا، لوگوں کے پاس فتویٰ دینا، علم پھیلانا، اس کا دور جب آتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے خاص طور پر ہم سنے بھی ہوں گے، اور یہ ان کا شیوا بھی تھا، ان کے عادت میں سے تھی کہ حدیث کو جب وہ بیان کرنے کے لیے آتے، ایسے درس میں بیٹھنے کے لیے جب آتے، تو امام مالک رحمہ اللہ کی جو عادت ہوا کرتی ہے، جو طرز تھا، وہ کہیں عام طرز نہیں،
بلکہ وہ حدیث کو لے کر اتنا حساس ہوا کرتے ہیں، اتنا احتیاط کے ساتھ، اتنا غور و خوض کے ساتھ، اتنی تعظیم دیا کرتے تھے حدیث کو کہ ان کے تعلق سے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بات آتی ہے حدیث کو بیان کرنے کی، حدیث کی روایت اور درس کے لیے مسند پر بیٹھنا، تو امام مالک رحمہ اللہ اپنے گھر سے بالکل غسل کر کے، دیکھیے اپنے گھر سے غسل کر کے وضو کرنے کے بعد اچھے لباس پہن کر، جو بالکل سفید لباس ہو، تاریخ میں آتا ہے کہ اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے کیونکہ یہ سنت ہے، تو سفید لباس پہن کر اپنے بالوں کو کنگھی کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنے مسند پر آ کر بیٹھتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 1-2 دن کا واقعہ نہیں، 1-2 دن کا معمول نہیں، بلکہ تادم حیات، بلکہ ان کے آخری سانس تک، بلکہ وہ آخری بار جب حدیث روایت کیے وہاں بیٹھ کر اس وقت تک وہ اپنے گھر سے نکلتے تو باوضو ہو کر غسل کر کے عطر لگا کے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے اور آ کر حدیث کے درس میں بیٹھ جاتے اور حدیث کا درس بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ عام انسان سے نہیں ہو جاتا۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے معمول میں ملا سکتے ہیں، لیکن ہم عاجز آ جائیں گے، کبھی ارجن میں ہوتے ہیں، کبھی باہر سے آنا پڑتا ہے، کبھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم آ کر بیٹھ جا سکتے ہیں۔ لیکن امام مالک کو دیکھیے، ان کا زہد و ورع اتنا تھا، حدیث کے تعلق سے وہ اتنا حساس تھے کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسے میں بغیر وضو کے نہ بیان کروں گا نہ سنوں گا۔ تو آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو نہج تھا، جو پڑھانے کا طریقہ تھا، یہ کچھ اس دور سے ہی چلا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ خود حدیث کو پڑھ کر ایکسپلین نہیں کیا کرتے، بلکہ حدیث تو لکھا ہوا تھا تو اس حدیث کی تختیوں کو اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتے اور اپنے شاگردوں سے سنتے تھے، وہ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ یعنی شاگرد حدیث پڑھتا، اسٹوڈنٹ حدیث پڑھنے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ سنتے تھے، اور سننے کے بعد اگر کچھ غلطی آ جائے اور جب تشریح کی بات آ جائے تو تشریح یعنی ایکسپلین کرتے، اور غلطی ہو تو اس غلطی کو اصلاح کرتے۔ اور کیوں کہ ان کے بعد کے علماء کرام یہ دیکھ کر اس نہج کو، اس طریقے کو تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا تو بہت بڑے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب خود استاد حدیث کا علم پھیلائے گا، حدیث کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دے گا، تو جب اگر استاد خود پڑھتے جائے گا لوگ توجہ دیں گے یا نہیں، یہ بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جب بات آ جاتی ہے باری خود پڑھنے کی تو خود شاگرد اسٹوڈنٹ بھی غور سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ جب اس کے تعلق سے لکھیں گے تو ان کا نظر ثانی یعنی دوبارہ بھی وہ جب سنیں گے تو اگر غلطی خود بھی کر لیں تو اس غلطی کو اصلاح کر لیں گے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ شاگردوں کو پڑھانا، تو آج تک وہ باقاعدہ چلتے آتا ہے کہ مدارس میں ہم دیکھتے ہیں جب کبھی حدیث کا درس ہوتا تو علماء کرام اپنے شاگردوں سے حدیث پڑھاتے ہیں۔ شرح کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ایکسپلین کرنا اس کے تعلق سے علماء کرتے ہیں، لیکن جب بات پڑھنے کی، قرأت کی آتی ہے تو علماء کرام اپنے شاگردوں سے پڑھاتے اور پڑھنے کے بعد اس کی اصلاح کرتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ مائک ہو اور ایکسپلینیشن میں زیادہ وقت ہو، ایسا نہیں، بلکہ جب کبھی اگر امام مالک خود حدیث پڑھتے، اگر ایکسپلین کر دیتے تو پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، یعنی ان رسول اللہ قال رسول اللہ جب کہیں گے تو امام، تو اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا وہاں رک جاتا ہے، اور جب ایکسپلین کرنے لگیں گے، اور ایسے بھی شاگرد ہوا کرتے ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں، جو کبھی غور نہیں کرتے، وہ لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ ایکسپلینیشن بھی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ اتنا احتیاط برتتے تھے کہ ہاں شاگرد پڑھیں گے اور میں ان کی اصلاح کروں گا۔ اور اتنا نہیں بلکہ جب بات آ گئی ان کے حدیث کے درس کی تو ان کی شہرت اتنی بڑی، اتنی زیادہ تھی کہ کہیں مغرب اور مشرق تک ان کی بات پھیل گئی کہ اس دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ اور ائمہ میں سے یہ جانے جاتے ہیں کہ امام مالک بن انس یہ حدیث کے علم میں، فقہ کے علم میں بہت گہرا علم رکھتے ہیں، اور ان سے فتویٰ لینا بہت دور دور کے سفر کر کے لوگ آتے تھے فتویٰ لینے کے لیے۔ اور جب بات آ گئی، جب لوگ شہرت کے شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے اندر تکبر آ جاتی ہے، تو پیسوں کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، دولت کو دیکھ کر، اور وہ دور تو خلافت کا دور تھا، ملوکیت کا دور تھا، یعنی بادشاہت کا دور تھا، بادشاہ چھپ چھپ کر اپنے دینار اور درہم کو اٹھا کر پھینکتے تھے لوگوں پر۔ تو ایسے دور میں لالچی ہونے کے بغیر امام مالک رحمہ اللہ کا وہ اسٹیبلٹی دیکھیے کہ جب کبھی اپنی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن ان کے پاس کوئی بڑے عہدے والا آ جاتا، ان کا ایک اصول تھا کہ علم لیا جاتا ہے نہ کہ علم دیا جاتا۔
یعنی علم حاصل کرنا ہو تو آؤ میرے پاس، میرے جگہ پہ آؤ، یہاں مسجد نبوی کو آؤ، اور علم حاصل کرنا ہو تو یہیں سے حاصل کرو. ایسا نہیں کہ آپ کے پیسے کے لیے میں آپ کے گھر آ جاؤں گا اور آپ کو علم حاصل کرنے ہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ اس دور کا خلیفہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا کہ میرے دونوں بیٹوں کو بھی آپ کے درس میں شامل کر لیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ حدیث کا درس، وہ چاہتے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امام مالک آپ ہمارے گھر آ جائیے. اور کہتے ہیں کون؟ اس دور کا خلیفہ یعنی بادشاہ، تمام اسلامی ملک کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرے گھر آ جائیے، میں آپ کو تمام انتظام کر دوں گا، آپ آ کر میرے بچوں کو تعلیم دیجیے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میرے اصول میں سے نہیں، بلکہ علم آپ آ کر لینا ہے، نہ کہ علم آپ کے پاس آئے گا. تو وہ خلیفہ دیکھتا ہے اتنا بڑا خلیفہ، اور جہاں خلیفہ کی بات آتی ہے تو اکثر بادشاہ تو ظلم و ستم اٹھانے والے رہتے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے امام ہیں تو چھوڑ دیں گے. تو اس کے بعد دوسرے دن آتے ہیں اپنے بیٹوں کو لے کر، یہ سوچتے ہوئے آتے ہیں کہ ہاں بادشاہ ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، خلیفہ کے بیٹے، تو ان کے لیے کچھ خاص جگہ ہوں گی. جب آتے داخل ہوتے تو دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ بالکل حیران ہو جاتا کہ میرے بیٹے بیٹھنے کے لیے کوئی اسپیشل جگہ ہی نہیں، کوئی اسپیشل جگہ ہی نہیں، بلکہ تمام لوگ بیٹھے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے تمام شاگرد اسی طرح بیٹھے ہیں. اور اگر چاہیے کہ خلیفہ دیکھتا اور اس کے بعد دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ امام مالک میرے بیٹے آئے ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ایسی بات نہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک دو جگہ تو ان لوگوں کے لیے رجسٹر کر دیں. امام مالک کہتے ہیں نہیں، شاگرد ہو تو اس میں کوئی تفاوت نہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں کہ آپ مالدار ہیں تو الگ جگہ، آپ مالدار ہیں، آپ عہدے والے ہیں تو الگ جگہ. یہ آج کل کا یہ رواج ہے، یہ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اگر آپ کے مال ہے آپ کے پاس تو عزت آپ کو ملے گی، ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اونچ نیچ، افراط و تفرید. یعنی آپ کے پاس میں اسی لیے میں آپ کے پاس رہوں گا کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کو میں عزت دے کے جھک کے سلام کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس پیسہ آ گیا، کہ تمہارے پاس میں جھک کے کروں گا. ہاں یہ بڑے عہدے ہیں، عہدے والے ہیں، منصب والے ہیں، ان کے پاس کبھی جاؤں گا تو میرا کام انہوں نپٹا دیں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں تھا ہمارے اماموں کا پیشہ، یہ نہیں تھی ہمارے اماموں کی بات. اور وہ جب بات آ جاتی پیسے کی، پیسے کو ٹھکرا دیتے اور کہتے کہ نہیں، آنا ہے تو عام طور پر آئی. اور دیکھتا بادشاہ بہت امپریس ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ کہتا کہ اتنا سخت اصول، تو چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے حدیث میں شریک ہو جاؤں. تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی آنا ہے، اہلاً و مرحباً، لیکن آؤ تو یہاں آ کر بیٹھ جاؤ. تو پھر بھی بادشاہ حیران. تو ٹھیک ہے، تیسرے دن آتا ہے بادشاہ. تو خلیفہ آنے کے بعد یہ اس امید سے آتا ہے کہ ہاں ایٹ لیسٹ میرے بیٹے کو نہیں، بلکہ خلیفہ خود آتا ہے، لوگ خود ہٹ جائیں گے، یہ سوچ کر آتا ہے. تو دیکھتا پھر آتا اور آخر میں وہ خلیفہ کھٹ جاتا ہے. کھٹ کر دیکھتا تو تمام شاگرد آپ امام مالک کو ایسے پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، حدیث کا درس چل رہا ہے. بس امام مالک دیکھے، سلام کر اپنے حدیث کو کنٹینیو کر لیے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ایٹ لیسٹ میں آیا ہوں، خلیفہ آیا ہے تو خلیفہ کے لیے تو ایک چیئر تو ڈالنا چاہیے، ایک کرسی تو رہنا، یا پھر الگ جگہ تو رہنا. خلیفہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ تو امام مالک کہتے ہیں علم ہے اور آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، تو اسی طرح بیٹھیے جس طرح ان تمام لوگوں کو دیا گیا. اللہ اکبر. یہ تھے امام مالک، یہ تھی ان کے اندر جو ایمان کی صلاحیت، جو بغیر ڈر کے، چاہے وہ خلیفہ ہو کوئی بھی ہو، یہ دو کوڑے کی اس دنیا کے تعلق سے لے کر دنیا کے عوض اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے تھے. اور آگے چل کر اور ایک قصہ سناؤں. جب بات پیسے کی آ جاتی ہے نا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا عالم ہو، اللہ حفاظت کرے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عہدے والا ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا منصبے والا ہو، بات اگر پیسے کی آ جاتی تو ہر کوئی جھک جاتا، ہے یا نہیں؟ لیکن دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ واقعہ ہے کہ ہارون رشید، ہم سب جانتے ہوں گے، یہ بہت بڑا عباسی دور کا چوتھا خلیفہ تھا. تو ہارون رشید جب حج کرنے کے لیے آیا، مکے کا دورہ لگایا، مکے کو زیارت کرنے کے بعد گیا مدینے میں، اور پوچھتا ہے کہ یہاں مدینے میں کوئی بڑے عالم ہے تو وہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک ہیں. تو اس وقت ہارون رشید سوچتا اور بس 1000 دینار اپنے پاس اٹھا کر حکومتی پیسوں میں سے، یعنی اپنے پاس سے تحفتاً، یعنی تحفہ، ہدیہ، ایک گفٹ، ایز اے گفٹ امام مالک رحمہ اللہ کو بھیجتا اور کہتا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دو. اور جب وہ سفیر آتا تو کہتا ہارون رشید جو خلیفہ ہیں دور حاضر کے، وہ آپ کے پاس یہ 1000 دینار دیے. دینار یعنی سونے کے سکے، ایک ہوتا درہم، ایک ہوتا دینار. درہم ہے یعنی چاندی کے سکے، اس کی جو قیمت ہے وہ کم ہے، لیکن دینار دیا 1000 دینار. اور اس کے باوجود امام مالک رحمہ اللہ
مسکراتے اور سلام کا جواب دیتے اس تھیلی کو لے کر رکھ دیتے ہیں، ختم۔ اور دوسرا سال پھر ہارون رشید آتا ہے حج کے موسم پر، اور اس کے بعد پھر مدینے کو آتا ہے، اور اب سوچتا ہے کہ پچھلے بار تو میں 1000 دینار دے دیا، اب تو یہ امام میرے پاس جھکے گا ہی، یعنی ایٹ لیسٹ مجھے آ کر تو ملنا چاہیے نا۔ تو اس کے بعد اپنے سفیر کو پھر بھیجتے ہیں، ہارون رشید بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ امام مالک کو بلا لاؤ، امام مالک کو بلا لاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد امام مالک کے پاس جب اس ہارون رشید کا آدمی پہنچا اور گیا، کہتا ہے کہ امام ہارون رشید جو خلیفہ ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آئیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نہ جواب دیتے نہ کچھ بھی نہیں، بس کرتے تو صرف ایک کام، اپنے ایک شاگرد کو کہتے جاؤ میرے گھر سے ایک تھیلی ہوگی سرکاری جو 1000 دینار کی، وہ لے آؤ۔ اور لے آنے کے بعد وہ سیل کے ساتھ جو تھیلی آئی تھی 1000 دینار کی، اسی طرح امام مالک رکھے تھے اور واپس کر دیے، اور کہہ دو کہ میرا سلام کہہ دو ہارون رشید کو، بادشاہ کو، کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ پیسہ پھینکو اور کام دیکھو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میرے پاس اگر آنا ہے، علم سیکھنے کے لیے آنا ہے، اور پیسہ دے کر اگر آپ مجھے خریدنا چاہتے ہو، میں اس کوڑی کا آدمی نہیں، بلکہ آپ کا پیسہ، آپ کا دینار آپ کو سلامت، اللہ اکبر، یہ لوٹا دیتے ہیں۔ اتنا زہد و ورع یہ آج کل کے لوگوں سے ہوا نہیں جائے گا، لیکن دیکھیے یہی پیشوا ہے، اسی کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ گزرے، ان کے علم اتنا تھا، ان کے علم کی چرچا اتنی تھی، ان کی شہرت تھی، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں، ایسا نہیں۔ یہ بات اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پڑھو تو ان کے اسباق جانو، ان کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، اور آپ بھی ویسے ہی کرو جو آپ اپنے آپ کو نسبت دے لیتے ان اماموں سے۔ تو دیکھیے ایسے ایسے امام تھے ہمارے جو اس دنیا کی 4 کوڑی پیسوں سے نہیں بکا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے علمی خدمات پر ہم غور کریں تو امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان کی سب سے بڑی ایک خدمت اور سب سے بڑی ایک تصنیف، یعنی ایک تصنیف جو امام مالک رحمہ اللہ لکھے تھے کتاب، وہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، موطا مالک کے نام سے۔ موطا مالک، اس کتاب، یہ نام سے ایک کتاب امام مالک رحمہ اللہ لکھے، اور یہ حدیث کی کتاب تھی، اور اس حدیث کی کتاب میں تقریباً 1720 احادیث امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کی تھی۔ ایسا نہیں کہ یہ اسپیشل کتاب ہے، بلکہ ہاں یہ اس دور کا بہت بڑا ایک اسپیشل کتاب ہوا کرتی تھی، اور یہ آج تک بھی تاریخ میں سب سے ایک بالکل فقہی باب میں تقسیم کیے ہوئے ایک مستند پہلی حدیث کی کتاب اگر کوئی دیکھیں گے تو یہ موطا مالک ہے۔ کیوں اتنی اسپیشالٹی؟ اگر غور کریں تو موطا مالک سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوا کرتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ ہی وہ شخصیت تھی جو موطا مالک میں حدیثوں کو، احادیث کو بالکل فقہی ابواب میں تقسیم کیے۔ یعنی آج کل ہم دیکھتے ہیں نا باب النکاح، نکاح کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں ان کے پاس جو پہنچی ہے ان تمام حدیث کو ایک کتاب میں، اور اس کے بعد آتی ہے باب الصلاۃ، صلاۃ کے نام سے، یعنی جب نماز کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں انہوں نے سنی ہے اسے الگ کر دیے۔ اسی طرح جتنے بھی باب ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، چاہے وہ نماز ہو، فقہ ہو، اور اس کے بعد نکاح ہو، طلاق کے مسائل ہوں، اس کے بعد روزے کے مسائل ہوں، اس طرح فقہ کے ابواب میں سیگریگیٹ کیے۔ اور موطا مالک میں یہ صرف حدیث کی کتاب ہے، شرح نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ، حدیث کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ اس میں لوگوں کے، یعنی ان کے استاد کے، نافع ہو، ابن شہاب ہو، ان کے اقوال بھی ذکر کیے کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کی شرح میں نافع نے یہ کہا، ابن شہاب نے یہ کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تھا، تو شرح بھی مختصراً موطا مالک میں ذکر ہے۔ تو اسی لیے اتنی اسپیشالٹی تھی اس کتاب کی، اس دور میں چاروں طرف اس کا چرچا تھا، چاروں طرف اس کا چرچا تھا، اور اس کی شہرت خود ہارون رشید تک پہنچتی ہے، خود ہارون رشید تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے بعد اس بار بھی ہارون رشید آتا ہے اور امام مالک کو یہ آفر کرتا ہے کہ دیکھیے آپ اپنی کتاب یعنی موطا مالک پر بالکل بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں، میرے استاد کے پاس جو علم میں حاصل کیا اسی علم کے بنا پر میں لکھا ہوں، تو مجھے اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح کتاب ہوں گی حدیث کے تعلق سے، حدیث کے سبجیکٹ میں۔ تو وہ یہ آفر کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ کتاب لوں، موطا مالک کو، اور اس موطا کو قانونی سطح پہ اسے ایک لاء بنا دوں، یعنی آئین بنا دوں کہ جو بھی فتویٰ جاری کریں گے اس دور میں، خلافت میں،
تو آپ کے اس حدیث کو دیکھ کر فتویٰ جاری کریں گے. جو بھی ہم اسباق کریں گے, جو بھی ہم ڈاؤٹس کلیئر کریں گے, تو اسے میں بالکل ایک لا کی حیثیت سے کر دوں گا کہ یہی حدیث ہے, اس حدیث سے آپ لوگ فتویٰ دینا, جو بھی کرنا میں حکومتی سطح پر کر دوں گا. تو اگر آج کے دور میں کسی کو کہا جائے تو آپ کی کتاب کو میں بالکل اسٹیٹ گورنمنٹ میں, سینٹرل گورنمنٹ کے نصاب میں داخل کر دوں گا, تو ہم بالکل خوش ہو جائیں گے اور آگے بڑھ کے اپنا نام دے دیں گے. اس دور میں دیکھیے کتابوں کی کمی تھی, علم اس دور میں عروج پر تھا, یعنی جبھی بڑھ رہا تھا علم, لیکن اس کے باوجود امام مالک رحمہ اللہ اس بات سے ڈرے اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو بس نافع مولا ابن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرام سے لی ہوئی حدیث کا علم ہے. اس کے علاوہ کئی سارے بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ان کی کئی ساری حدیثیں تھیں جو مجھ تک نہیں پہنچ پائیں. اگر میں اس کتاب کو قانونی طور پر سطح پر لا لوں گا تو اگر تم نافذ کر دو گے تو اس کے بعد آنے والی حدیث کو لوگ ٹھکرا دیں گے اور کہیں گے کہ صرف مالک کی یہ کتاب ہے اور اسی کو میں فالو کروں گا. اور امام مالک اس سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بات میں چل کر صرف مالک کی کتاب کو اعتماد کریں گے اور دوسری حدیث کو ٹھکرا دیں گے. اللہ اکبر. اپنے نام کو ٹھکرا کے, اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے میں اس حیثیت سے ٹھکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ حدیثیں اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن ان حدیث کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو چاہیے کہ یہ بات چل کر کوئی مذہب کا شکل نہ اختیار کر لے, لیکن امام مالک رحمہ اللہ اس دور میں ڈرے تھے, لیکن آج وہی ہوا کہ مالکی کے نام سے ہمارے مالکی بھائی اپنے آپ کو مالکی تو نسبت کر لیتے, کہہ لیتے, لیکن جب بات آتی ہے عقیدے کی, جب بات آتی ہے حدیث کو لینے کی, تو ان کے علاوہ جو بھی حدیثیں ہیں, معطا کے علاوہ جو بھی حدیثیں ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی فقہی مسائل ہیں اسے ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن یہ امام کا پیشہ نہیں تھا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا جو فتویٰ تھا یہ نہیں تھا, بلکہ وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہیں یہ بات چل کے صرف مالک کی بات ہی لیں گے, دوسروں کی ٹھکرا دیں گے, اسی لیے وہ چھوڑ دیے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب امام مالک رحمہ اللہ ان کی بات آتی ہے لوگوں سے تعلق اور فتوے کی, تو امام مالک رحمہ اللہ بہت ہی احتیاط سے ہوا کرتے ہیں. کتاب تو لکھ دیے موطا مالک, فتوے تو دیتے تھے, حدیث کے درس میں تو تھے, لیکن جب بات آتی ہے کوئی ایک بندہ سوال کر لیتا تو وہ سوال سن کر علم رہنے کے باوجود ڈر جاتے تھے, کہیں میرا جواب صحیح ہے یا نہیں. اگر میں جواب دے دوں, میں فتویٰ دے دوں, لیکن اس کے بعد وہ فتویٰ غلط نکلا تو اللہ کے پاس میں پکڑے جاؤں گا. تو اتنا احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کبھی فتویٰ دیتے تو فوراً حلال حرام کا فتویٰ نہیں دیتے. آ کر کوئی پوچھتا کہ امام مالک اس کے تعلق سے بتائیے, اس چیز کے تعلق سے بتائیے, اس کے تعلق سے میں کیا کروں, تو امام مالک رحمہ اللہ ایسی گہری سوچ میں چلے جاتے علم رہنے کے باوجود. ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا, ایسا نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا, بلکہ علم ہونے کے باوجود وہ اتنا ڈرتے تھے کہیں میں کچھ بھی غلط بول دوں اور اس کے باوجود اللہ کے پاس اس کے عوض میں اللہ کے پاس پکڑے جاؤں. تو امام مالک رحمہ اللہ اتنا ڈرتے, اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کبھی حلال و حرام کا فتویٰ دیتے, کبھی کسی تعلق سے فتویٰ دے دیتے تو رات بھر کی نیند ان کی اڑ جاتی, رات بھر کی نیند ان کی اڑ جاتی تھی, اجڑ جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ رات بھر ایسے سوچ کے گزرتے کہ میں جو فتویٰ دیا وہ صحیح نکلا یا نہیں, یہ صحیح حدیث سے ہے یا نہیں. اسی سوچ پر تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی, لیکن امام مالک رحمہ اللہ بالکل احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب بات آتی ہے فتویٰ دینے کی, اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا, اگر وہ نہیں جانتے, تو امام مالک رحمہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں یا میں دیکھ کر آتا ہوں یا پھر غلط فتویٰ, ایسا نہیں, بلکہ صاف سیدھا جب بات آ جاتی امام مالک کو پتہ نہیں تو وہ صرف ایک لفظ میں ختم کر دیتے, لا ادری, میں نہیں جانتا. لا ادری بالکل صاف سیدھا کہہ دیتے تھے. ایسا نہیں کہ میں اگر ان لوگوں کو لا ادری کہہ دوں گا, اگر میں اپنے شاگردوں سے مجھے نہیں معلوم کہہ دوں گا تو یہ لوگ مجھے نادان سمجھ جائیں گے, یہ کیا بڑے عالم صاحب ہیں, کیا پوچھتے نہیں معلوم, کیا پوچھتے نہیں معلوم. یہ ہے یا نہیں؟ آج کے ہمارے عوام میں بھی یہ مائنڈ سیٹ بیٹھ گیا کہ عالم کے جو سیٹ میں اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے اسے پورا معلوم ہونا ہے. اگر کچھ بھی سوال پوچھ کے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا تو کہتے ہیں انہوں کیا بھی بڑے عالم نہیں, ان کو کیا بھی اتنا علم نہیں, ہاں میں سوال پوچھا تھا ان کو اتنا معلوم نہیں تھا. تو دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ آج ہمارے دور میں ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت ہی مشہور ہے یہ واقعہ کہ ایک شخص مغربی ممالک سے آیا, یعنی بالکل مغربی ممالک سے آیا,
اور آ کر ایسا نہیں بالکل مہینوں کا سفر کر کے آیا. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم کہ امام مالک ہیں جو مدینے میں بہت بڑے عالم ہیں اور وہ فتویٰ دے سکتے ہیں, اور اپنے قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنے جو ملک کے لوگ ہیں ان کے پاس سے وہ لکھ کر لے کے آیا بالکل 50-100 سوالات, اور آ کر امام مالک سے کہتا ہے کہ میں دور دراز کا سفر کر کے آیا اور اپنے قوم سے, اپنے لوگوں سے کئی سارے سوالات میری قوم مجھے دے کر بھیجی ہے تاکہ آپ سے میں جواب لے کر ان کے پاس چلوں. تو کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ, ہاں کہیے کیا کیا سوالات ہیں, کن سوالات؟ تو وہ ایک سوال پڑھتا ہے تو کہتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں معلوم. دوسرا سوال لا ادری, تیسرا, اسی طرح کئی سارے سوالات گزر جاتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ آخر تک یہی کہتے, بالکل 50-100 سوال کا جواب یہی کہتے ہیں کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. وہ شخص جو مہینوں کا سفر کر کے آیا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ امام مالک آپ نہیں جانتے تو میں کیا کروں, میں کیا جواب دوں, کیونکہ میری قوم مجھے سپانسر کر کے بھیجی ہے آپ سے سوال کا جواب لینے کے لیے, میں جا کر کیا کہوں؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہی کہو جو میں نے کہا, لا ادری. امام مالک کو تو کچھ بھی نہیں معلوم اس کے تعلق سے, اور آگے بڑھ کے یہ بھی کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو نہیں معلوم تو کسے معلوم تو بتائیے. تو کہتے ہیں جس کو بھی معلوم ہے اسے معلوم ہوگا, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کسے معلوم. اللہ اکبر. ایسا بھی نہیں کہ ان کے استاد ہیں, میں کہہ دوں گا کہ ہاں ان کے پاس چلے جاؤ, کچھ نسبت ہو جائے گی. نہیں, میں ریکمنڈ کروں گا بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں فلاں آدمی کو اس مسئلے کے بارے میں علم ہونا چاہیے. لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں, جس کو بھی معلوم ہوگا اسے معلوم, لیکن مجھے معلوم نہیں. تو امام مالک کے پاس وہ شخص اتنا حیران ہو جاتا کہ آپ دور حاضر کے اتنے بڑے عالم, اس کے باوجود بھی لا ادری کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں, فتویٰ دینا ہو, علم کے تعلق سے کہنا ہو, یہ لا ادری کہنا بھی یہ نصف علم ہے. آپ اقوال اٹھا کر دیکھ لیجئے, علماء کرام جو سلف گزرے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ لا ادری کہنا یعنی مجھے معلوم نہیں کہنا ایک عالم کا, یہ بالکل اس کی جہالت پر بات نہیں, اس کے نادانی پر بات نہیں, بلکہ یہ بات آتی ہے لا ادری کہنا نصف علم, یعنی آدھا علم کا حصہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہو تو کہو, نہیں تو نہیں. اللہ اکبر. یہ اتنی ڈر اور ہیبت طاری ہوتی تھی بڑے بڑے اماموں کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن میں اتنے فتوے جاری, پتہ نہیں وہ مدرسے کا عالم ہے یا نہیں. عالم تو دور کی بات, وہ صرف 2 بیانات سنتا ہوگا, انسٹا میں پیج کھول کے سب کو کافر کہنا, سب کی تکفیر لگانا, کہے کہ یہ عالم کافر ہے. پتہ نہیں کہ اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کی ایک کتاب بھی مکمل نہیں پڑھے ہیں, لیکن اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں صحیح راستے پر ہوں, اور یہ انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے, اور یہ فلاں شخص تکفیر, یہ فلاں شخص کافر ہے, یہ فلاں عالم نہیں. اور بلکہ اللہ اکبر اتنا حد پار کر گئے کہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی عالمش نہیں. اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں انڈیا میں عالمش نہیں ہے, بالکل عالم نہیں ہے. اور عالم ہے تو وہ باہر کے کنٹری میں رہیں گے, انڈیا میں جو بھی رہتے وہ بس ایک نارمل مدرسے میں فارغ ہوتے, نارمل پڑھتے, اتنا ختم. اللہ اکبر. ایسے فتوے, اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں بہنوں کہ جب کبھی ہم نارمل بھی بولتے, چاہے کچھ بھی ہو, آپ علم سے بات کریے. نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولیے, اللہ کے پاس کل کے دن پکڑے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں. اور جب بات آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی, زہد و ورا کی, عبادت کی, تو دیکھیے اللہ اکبر, ان کے تعلق سے کئی لوگ یہ روایت کرتے ہیں. اس میں ایک روایت ہے, اس میں بھی کئی ساری روایت آتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ, ان کی نماز جو تھی اور ان کے اندر جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو تھا, اللہ اکبر, آخرت کو لے کر, ایک مرتبہ ان کا شاگرد آتا ہے امام صاحب سے سوال کرنے کے لیے, کچھ پوچھنے کے لیے. تو دیکھتا ہے کہ امام صاحب عشاء کی نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں. تو میں کیوں ڈسٹرب کروں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں میں عشاء کے بعد اپنے امام سے پوچھ لوں گا. تو امام مالک رحمہ اللہ وضو کرتے, اور وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے. جب پھر جاتا وہ شاگرد سوال پوچھنے کے لیے, تو دیکھتا امام صاحب نفل نماز کے لیے کھڑ گئے. تو سوچتا ہاں ابھی میں کیوں ڈسٹرب کروں. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد, کئی گھنٹوں کے بعد پھر آ کر دیکھتا تو امام مالک رحمہ اللہ نفل نماز میں کھڑ کے ایک ہی آیت کو دہراتے ہیں. تو وہ شخص وہ جو شاکر تھا وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتا کہ آخر کیا ہے, کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے کہ امام صاحب نہ رکوع کرتے نہ سجدہ کرتے. تو جا کے کان لگا کے جب سنتا ہے تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں, بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. یہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں یہ آیت ہے کہ بل الساعۃ موعدہم, ان لوگوں کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں پورا کرے گا. والساعۃ ادھیٰ وامر, یہ جو آخرت کی ہولناکیاں,
یہ بہت ہی رسوا کند ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت ہی خطرناک پکڑے گا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، آیتیں پڑھتے جاتے، یہی آیت دہراتے کہ وہ شاگرد کہتا کہ میں امام مالک کو وہیں چھوڑ کر چلے گیا عشاء کے بعد نفل میں، اور سو کر اٹھنے کے بعد تہجد میں آ کر دیکھا مسجد النبوی میں کہ امام صاحب اسی رکعت میں کھڑے ہیں اور یہی آیت دہراتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ہی آیت، صرف آخرت کی یاد، یہ آخرت کی یاد کو لے کر وہی آیت دہراتے ہیں۔ تہجد کا وقت نکل گیا اور وہ شاگرد آخرکار یہ روایت میں لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، امام صاحب تہجد بھی ختم کر دیے، فجر کے بعد یعنی فجر کا وقت جب داخل ہوا، جب سلام پھیر کر نکلے اور فجر کی نماز کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے ائمہ جو جب بات آ جاتی آخرت کی، جب بات آ جاتی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی، تو اللہ اکبر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا زار و قطار لونے لگتے کہ وقت نکل جاتا لیکن ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں نکلتا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اور اس کے بعد جب بات ہوتی امام مالک رحمہ اللہ کی، یہ زمانِ حیات کی، ہم سب یہ قول جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں بھی ایسے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ اہل الہوا یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، کئی سارے فرقے تھے، یعنی معطلہ جیسے بہت لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں قرار دینا، صفت کو انکار کرنا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ بالکل ہمارے سے کمپیئر کرنا، تشبیہ دینا، ایسے مشبہہ معطلہ کئی سارے لوگ تھے۔ تو امام صاحب سے انہی میں سے ایک شخص آ کے کہتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو یا امام مالک رحمہ اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن استوا یعنی کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ استوا کہتا ہے، استوا کا مطلب مستوی ہے، اللہ ہے، اللہ یہ نہیں بتایا کیسے ہے۔ تو وہ سوال کھوج کر یہ پوچھنے لگتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جواب بہت ہی مشہور ہے۔ اس وقت اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں الاستواء معلوم، یعنی استوا جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، بس ختم، استوا معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اور کیفیت کیسے اللہ تعالیٰ ہے، بیٹھا ہے نعوذ باللہ یا کھڑا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھا ہے، اس طرح سے جو بھی ہے، والکیف مجہول، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ہمیں اس تعلق سے علم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، نہیں معلوم تو ہم اسے انکار کر دیں گے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ والایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا یہ بالکل بدعت کا کام ہے، یعنی آپ سوال کرو گے تو بدعت میں پڑھو گے۔ اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اگر تم بدعت کے راستے پہ چلو گے، کھوجو گے کہ اللہ تعالیٰ جو غیبیات یعنی ہم سے اوجھل چیزوں کو، غیبوں کو بیان کیا، اس تعلق سے کھوجو گے جس کا جواب آخر تک نہیں ملے گا قیامت تک، تو کہاں جاؤ گے؟ بدعتی راستے میں جاؤ گے، اور بدعت آپ کو صاف سیدھا بالکل آپ کے جہنم کے راستے کو کھول دے گا اور آپ جہنمی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بات آ جاتی ہے ایسے چیزوں کی، غیبیات کی، آپ اور میرے ذہن ہو یا پھر ہمارا منہ ہو، زبان ہو، اسے تالا ڈال دینا چاہیے، اس کے تعلق سے آگے کوئی سوال نہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بہت ہی مشہور ہے۔ جب کبھی ہم ان کے سوانح حیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے عقیدے کو بھی ہم جاننا چاہیے کہ یہ بالکل اہل السنہ والعقیدہ کے تعلق سے اس پر جمع تھے اور منہج السلف کے اس باب میں یہ ٹھہرا کرتے تھے۔ اور بات آخری وقت کی آ گئی تو امام مالک رحمہ اللہ جب ان کا موت کا وقت آ گیا تو امام مالک رحمہ اللہ یہ ڈر سے روتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور ان کا شاگرد کہتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ آپ تو اتنے بڑے امام میں شمار کیے گئے، اس کے باوجود یہ ڈر سے کیوں، یہ موت سے ڈر کیوں؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ موت سے تو مجھے بالکل ڈر نہیں، ہاں ہر کسی کا وقت آئے گا اور میں موت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، لیکن ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ میری پوری زندگی میں فتوے دیا ہوں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، اس کے تعلق سے کیا کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ لوگوں کو بیان کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اگر فتویٰ غلط ہو جائے، اس میں کوئی میری غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اس کا سزا مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے علم کے پیکر جو اہل حجاز، مدینہ، مکہ سے لے کر پورے سعودیہ کے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر میرے فتوے پر پکڑنا چاہے تو ابھی پکڑ لے یا اللہ،
مجھے بس یہی دعا ہے, یہی رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آخرت میں مجھے کھڑا دے اور یہ سوال نہ کر دے کہ مالک تو کس لیے یہ فتویٰ دیا. اللہ اکبر. اتنا زہد و ورع تھا. اور اس کے بعد جب بات آتی ہے آخری زمانے کی, تو امام مالک رحمہ اللہ جہاں اپنے علم کو پیسے سے نہیں بکاتے, اسی طرح اپنے ضمیر کو, اسی طرح سچ کو سچ کہنے میں کبھی امام مالک رحمہ اللہ جھکتے نہیں. جس طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے دیکھے کہ ہر کوئی بڑا امام کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرتا ہے, اور اس کی زندگی میں, ان لوگوں کی زندگی میں بہت بڑے آزمائشوں کے پہاڑ کھڑا کرتے ہیں. تو اسی تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. وہی شخص, وہی خلیفہ جو ابو جعفر المنصور تھا, عباسی خلیفہ, وہ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک قول, ایک فتویٰ سنتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا, اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہ فتویٰ ہے اور یہ علم ہے, شریعہ ہے, کہ اگر طلاق جبراً بالکل آپریشن کے ساتھ بول کر, اسے مار پیٹ کر کسی عورت کو یا پھر مرد کو طلاق دینے کے لیے کہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. یعنی طلاق دل سے دے, ہوش و حواس سے دے, جب جا کر اسلام شریعت اسے طلاق مانتی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جبراً طلاق دینا, کسی کو پکڑ کے ظلم کر کے طلاق دینے کے لیے کہنا, یہ طلاق اسلام میں واقع نہیں ہوگی. اور یہ سنتے ہیں تو ابو جعفر المنصور کے جو دربار کے لوگ تھے, جو وہاں کے بادشاہت کے لوگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے بیعت کرنے کا بھی. بیعت یعنی یہ میرا خلیفہ ہے, یہ ہمارے دور کا خلیفہ ہے, بیعت کرنا اور جبر کر کے بیعت کرنا یہ بالکل بیعت میں نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ فتویٰ جاری ہو گیا, یہ فتویٰ لوگوں پر عام ہو گیا, تو لوگ بھی بادشاہ کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عباسی دور کے خلیفہ, اس کے بعد جو آئے, یہ لوگ جبراً بیعت کرواتے تھے لوگوں سے کہ ہاں مجھے مان لو کہ میں ہی خلیفہ ہوں. تو اس کے بعد معلوم ہوا ابو جعفر کو ایسا فتویٰ ہے, امام مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے کہ اس فتوے سے باز آ جاؤ اور کہو کہ جبراً اگر طلاق بھی دے وہ بھی واقع ہے, اور جبراً بیعت بھی کر لے تو بیعت کیا ہوگی, بالکل سچی ہو جائے گی. تو امام مالک کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو, جب بات آ جاتی ہے شریعت کی, صحیح بات کی, تو میری زبان خلاف ورزی نہیں کرے گی. تو غصہ ہو جاتا ہے, اور مدینے کا اس وقت کا جو گورنر تھا سلیمان نامی, تو اسے حکم دیتا ہے ابو جعفر کہ امام مالک کو بالکل 70 کوڑے لگاؤ اور بالکل بازار میں کھڑ کے لگاؤ, تاکہ لوگ بھی دیکھیں اور ڈر جائیں, اور خود امام مالک بھی اعتراف کر لے کہ یہ میرا فتویٰ نہیں. جب لایا گیا امام مالک کو, کتنا کی بولے, جو بھی بولے, لیکن آخر کار 70 کوڑے مارے گئے, ان کی پیٹھ بالکل خون سے لہو لہان ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ مغفرت فرمائے. تو اتنا خون کرنے کے باوجود, خون کرنے کے باوجود اس کا غصہ نہیں ٹھہرا. اس کے بعد کہتا ہے کہ امام مالک کو گھوڑے پر بٹھاؤ اور پورے مدینے کے سڑک گلیوں میں گھماؤ اور کہو کہ یہ فتویٰ غلط ہے. امام مالک رحمہ اللہ بنداس بیٹھ گئے. خون ہے, بالکل گھوڑا لت پت ہو گیا خون میں امام مالک کے. اور اس کے بعد جب باری آتی ہے گلیوں میں چلنے کی, تو امام مالک رحمہ اللہ اس گھوڑے میں بیٹھ کر جاتے ہوئے معلوم کیا کہتے, 70 کوڑے کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک ہوں, میں انس بن مالک ہوں, جو کوئی مجھے جانتا وہ جانتا ہے. اگر تم مجھے نہیں جانتے کہ میں انس بن مالک ہوں, میں کون ہوں نہیں جانتے, تو جان لو کہ میں وہی شخص ہوں جو جبراً طلاق کو واقع نہیں ہونے کا فتویٰ دیا. اللہ اکبر. اس وقت بھی ان کی زبان سچائی پر اڑے تھی اور کہتی ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو جبراً طلاق دینے کو واقع نہیں ہونے پر شمار کیا, وہی شخص ہوں, اور آپ پر بھی وہی فتویٰ ہے. اور یہ کہتے ہوئے سڑکوں میں امام مالک کو گھمایا گیا. اللہ اکبر. ایسا بھی دور گزرا, ہمارے ائمہ کرام کبھی آرام کی زندگی نہیں گزارے. ہاں تکلیفات آئی, علم کی دولت سے مالا مال کر دیے گئے, لیکن آزمائش سے کبھی وہ لوگ دور نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راہ میں علم بھی حاصل کرتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, لوگوں کے پاس اچھے تعلق سے رکھتے ہیں, اس کے باوجود کیوں اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے ہی پاس ہے. آپ حدیث کو پڑھیے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چاہتا تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ہی آزمائے گا. اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں آزمائش گزری تو انبیاء پر گزری. اور انبیاء کون؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. اس کے باوجود انبیاء کرام اپنے ہر دور میں ظلم و ستم کا شکار ہوئے.
اور چاہیے کہ آپ بھی دیکھ لیجئے. اور آخرکار امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے یہ بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی جائیں گی، لیکن آپ کی زندگی سچ پر اڑے ہوں، آپ کی زبان ہر وقت سچائی بولے، ہر وقت آپ اس پر ڈر نہ کرے کہ کوئی ہم سچ بولے تو کوئی کچھ کر دے گا، نہیں، سچ پر اڑے رہیے. اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی وفات 170 پر 9ویں ہجری میں ہوتی ہے. بالکل امام مالک رحمہ اللہ اپنے 80 پر 6 اس سال میں انتقال ہوتے ہیں، اور بقی جو مدینے میں قبرستان ہے وہاں ان کی تدفین ہوتی ہے. اور وہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ان کے علم کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ افریقی ممالک اور دوسرے ممالک میں مالکی لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے شاگرد وہاں پھیل کر امام مالک رحمہ اللہ کے علم کو نشر کیے. تو اللہ تعالیٰ جہاں ہم ان اماموں کو ائمہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، وہیں ان کے تعلق سے صرف ایک سٹوری، ایک بایوگرافی نہ سمجھ کر پڑھنے سے بہتر ہم ان کے سٹوری سے، ان کے بایوگرافی سے، ان کی سوانح حیات سے جتنے بھی اسباق ہمیں ملتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے چیزوں سے ہم بک نہ جائیں، چاہے وہ تقوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ علم حاصل کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو اپنے لائف میں اسے عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. یہی مقصد ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مالکی کہہ لیں، حنفی کہہ لیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھو ان اماموں کو جو آپ پیشوا مانتے ہو، رول ماڈل مانتے ہو، آپ کے امام کبھی یہ نہیں کہتے کہ علم کی بات آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، اس صحیح حدیث کو ٹھکرا کر میری بات مانو، نہیں، بلکہ چاروں ائمہ کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا چاروں ائمہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بعد آنے والے لوگ میری بات کو حجت نہ قرار لے، میری بات کو اسلام نہ سمجھ لے، بلکہ میری بات کے بعد بھی جب صحیح حدیث آ جاتی ہے، حدیث ہی صحیح ہے، اور میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو پھینکو. تو چاہیے کہ جب کبھی ہم امام کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ان کے تمام سوانح حیات سے، ان کے عبرت لاک جو بھی قصے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، ہمارے زندگی میں اسے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ائمہ کے تعلق سے جاننے، شریعت کا علم حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ محبوب بندہ اپنا بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.